الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آج کی ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نے ہر طرح کا وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیا، جس نے جو بتایا پڑھ کر دیکھ لیا، لیکن ہماری پریشانی دور نہیں ہوتی، ہماری مشکل آسان نہیں ہوتی، ہماری مصیبت نہیں ٹلتی، ہماری حاجات پوری نہیں ہوتی۔ تو آج کی ویڈیو میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر ایک شخص اس ویڈیو کو لازمی طور پر سنے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھی درود تنجینا کی برکات سے محروم نہ رہے۔ دیکھیں، کسی بھی قسم کی بڑی سے بڑی پریشانی جو دور نہ ہوتی ہو، مشکل حل نہ ہوتی ہو، کسی بھی قسم کی جائز حاجات جو کہ پوری نہ ہوتی ہوں، اور کسی بھی قسم کے معاملات ہوں، خواہ وہ سحر ہو، جادو ہو، ٹونا ہو، جنات ہو، اسیب ہو، آفات و بلیات ہوں، اور بڑے بڑے سمجھے کہ ایسے مسائل، پیچیدہ مسائل کے جو بڑی کاوش و کوششوں سے حل نہ ہوتے ہوں، رزق جو ہے وہ تنگ ہو گیا ہو، کاروباری مسائل بہت زیادہ تنزلی کا شکار ہو رہے ہوں، اولاد کی نعمت سے محروم ہو، رشتہ باندھ دیا گیا ہو، شادی میں رکاوٹ ہو، اولاد نافرمان ہو گئی ہو، بات نہ مانتی ہو، کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، کسی بھی قسم کی جائز حاجت ہو، اس کی تکمیل کے لیے درود تنجینا کا ورد انتہائی مجرب المجرب ہے۔ وظائف میں سے خاص الخاص وظیفہ ہے درود تنجینا کی کثرت، اور یہ وہ مبارک وظیفہ ہے کہ اگر آپ اس کی کثرت کرنے کو اپنا معمول بنا لیں گے تو جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے اللہ کی رحمت سے وہ کام پورا ہوگا، جس حاجت کی آرزو کریں گے اللہ کی رحمت سے وہ حاجت آپ کی پوری ہوگی۔ دیکھیں، اس ویڈیو میں سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ درود تنجینا کی ہسٹری کیا ہے، اور پھر اس کی اتنے زیادہ فضائل و برکات کیوں ہیں، یہ اس درود پاک کو مشکل کشا وظیفہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کی کثرت کی برکت سے حاجات کیسے پوری ہو جاتی ہے، اور اس کو پڑھنے کا خاص طریقہ کیا ہے، مسائل کو حل کرنے کے لیے اس کے خاص طریقے اور خاص تعداد کیا ہے، میں سب کچھ اس ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ درود تنجینا کا تحفہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کو کیسے ملا۔ تو حضرت شیخ موسیٰ ضریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جن کا شمار مشہور زمانہ اولیاء کرام میں ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بحری جہاز پر سفر پر تھا، میرے ساتھ کثیر تعداد میں لوگ تھے کہ اچانک طوفان نے ہمارے جہاز کو گھیر لیا۔ ہم سب بہت زیادہ پریشان ہوئے کیونکہ طوفان قہر خداوندی کی طرح ہمارے جہاز کو ہلا رہا تھا۔ ہم سب بڑے پریشان تھے، اور یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ہمیں محسوس ہو گیا کہ بس اب ہمارا بچنا دشوار ہے، ہمارا آخری وقت آ پہنچا ہے، اور یہاں تک کہ ملاحوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ جس طرح کا طوفان کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، کوئی خوش نصیب خوش قسمت جہاز ہی ہوگا کہ جو اس طوفان سے بچ پاتا ہوگا، نہیں تو اکثر جہاز اس طوفان کی نظر ہو جاتے ہیں۔ حضرت شیخ موسیٰ ضریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس افراتفری کے عالم میں مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی، میری آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگی، غنودگی طاری ہوئی، تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے خواب میں مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور یہ درود پاک پڑھا، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ یہ درود پاک پڑھا، اور پھر درود پاک پڑھنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اپنے ساتھیوں کو جمع کرو اور ان سے یہ کہہ دیو کہ 1000 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھیں، اللہ کریم کرم فرمائے گا۔ تو حضرت شیخ موسیٰ ضریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میری آنکھ کھلی
تو میں بہت خوش ہوا. میں نے سب قافلے والے کو جمع کیا اور سب کو یہ خوشخبری سنائی اور فرمایا کہ قافلے والوں سنو کہ ابھی مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت خواب میں نصیب ہوئی ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم سب مل کر 1000 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھو گے تو اللہ کریم تمہاری پریشانی کو دور فرما دے گا، تمہاری مشکل کو آسان فرما دے گا، تمہیں اس طوفان سے نجات عطا فرما دے گا. اور پھر حضرت شیخ موسیٰ ضریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سب لوگوں کو میں نے جمع کیا، پھر میں نے وضو کیا اور اس کے بعد ہم نے درود تنجینا پڑھنا شروع کر دیا. پھر فرماتے ہیں کہ اس کی برکت کیا ملی؟ فرماتے ہیں کہ ابھی 300 مرتبہ ہی ہم نے درود تنجینا پڑھا تھا کہ طوفان تھمنا شروع ہو گیا، اور اس کے بعد دیکھا کہ بالکل امن ہر طرف چھا گیا، اور اللہ کی رحمت سے درود تنجینا کی برکت سے ہم سب کی زندگیاں محفوظ رہیں، ہم سب ڈوبنے سے محفوظ رہے. سبحان اللہ. درود تنجینا یہ ہر مشکل کا حل ہے، ہر پریشانی، بڑی سے بڑی پریشانی ہو، اس کی کثرت سے دور ہوتی ہے. صاحب قاموس حضرت علی بن اصفہانی کا یہ قول نقل فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن اصفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بڑی سے بڑی پریشانی ہو، بڑی سے بڑی مشکل ہو، کسی بھی قسم کی آفت اور مصیبت کو اگر کوئی شخص دور کرنا چاہتا ہو تو 1000 مرتبہ درود تنجینا پڑھے، اللہ کی رحمت سے اس کی پریشانی اور مصیبت دور ہو جائے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں اب آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ سن کر بڑے ہی خوش ہوں گے. ہمارے ایک خادم درود پاک ہیں، آپ جو دیکھتے ہوں گے کہ ہمارا درود پاک کا ایک پوسٹر ہے، یہ پوسٹر ہمارے اشفاق بھائی الحمدللہ خادم درود پاک ہیں، اور یہی جو ہے وہ اس پارسل کو پیک بھی کرتے ہیں، پوسٹر کے پارسل کو پیک بھی کرتے ہیں اور جا کر بک بھی کرواتے ہیں. بہت زیادہ امیر آدمی نہیں ہیں لیکن دل کے امیر ہیں، عاشق رسول ہیں، خادم درود پاک ہیں. اور آپ کو پتہ ہے پوسٹ آفس والے ایسے نہیں لیتے پارسل، وہ کہتے ہیں کہ ہماری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کا جو پارسل ہے وہ وائٹ کلر کے تھیلے میں پیک ہونا چاہیے. تو ان کی زوجہ تھیلا سیتی ہیں اور یہ پارسل کو پیک کرتے ہیں، پیک کرنے کے بعد اپنے لوڈر رکشے پر رکھ کر اپنا فیول خرچ کر کے یہ پوسٹ آفس جاتے ہیں اور پارسل کو جمع کراتے ہیں، اور ایک عرصے سے درود پاک کی خدمات فی سبیل اللہ سر انجام دے رہے ہیں. سبحان اللہ. اب تصور کریں کہ اتنے پوسٹر ماشاءاللہ ان کے ہاتھوں پیک بھی ہوئے اور ان کے ہاتھوں بک ہوئے، اور کتنے میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں لاکھوں میں عاشقان رسول نے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کی ہوگی. تصور کریں کہ ان کا نام اعمال نیکی سے کس طرح وزنی ہو رہا ہوگا. تو ان کا بیٹا جو ہے وہ بیمار ہے، ہسپتال میں ایڈمٹ ہے. تو میں آج ان کے بیٹے سے ملنے کے لیے گیا، تو باتوں میں میں نے کہا کہ آپ ایک کام کریں کہ آپ جو ہے وہ درود تنجینا اس کا 1000 مرتبہ جو ہے وہ ختم کروائیں، اور گھر کی خواتین کو بٹھا کر 1000 مرتبہ درود تنجینا پڑھوائیں. اللہ کریم کرم فرمائے گا، آپ کی یہ جو پریشانی ہے دور ہو جائے گی. اللہ نے چاہا آپ کا بیٹا صحت یاب ہو جائے گا، کیونکہ کسی بھی قسم کی ایسی بیماری کہ جس کے علاج سے طبیب عاجز آ چکے ہوں، تو اس مرض کو دور کرنے کے لیے درود تنجینا کا ورد سمجھے کہ مجرب المجرب ہے. تو وہ کہنے لگے یہ تو بہت بابرکت آپ نے وظیفہ بتایا، مجھے تو الحمدللہ اس کی بہار بھی میرے پاس موجود ہے. الحمدللہ میں نے اس کو ایک ایسے کڑے وقت میں اس کی کثرت کی تھی کہ جب جو ہے وہ میں نے 1 لاکھ روپیہ قرض دینا تھا اور میں بڑا پریشان تھا، اور میری سچی نیت بھی تھی کہ میں قرض کی ادائیگی کروں، لیکن جہاں سے مجھے پیمنٹ موصول ہونی تھی وہاں سے پیمنٹ ملنے میں مجھے تاخیر ہو رہی تھی. میں بڑا پریشان تھا کہ کہیں میری زبان جھوٹی نہ ہو جائے، کہیں میرا وعدہ جھوٹا نہ ہو جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنا قرض ادائیگی کرنے میں تاخیر کر بیٹھوں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ ہر طرح سے کوشش کر لی، لیکن میرے جو ہے وہ پیسوں کی ریکوری نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے ادائیگی میں تھوڑی تاخیر ہو گئی. میں بڑا پریشان تھا، اور اس پریشانی کے عالم میں نے درود تنجینا پڑھنا شروع کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ ابھی 100 مرتبہ بھی میں نے درود تنجینا نہیں پڑھا تھا.
میں سن کر حیران رہ گیا ماشاءاللہ. کہنے لگے کہ ابھی 100 مرتبہ بھی میں نے درود تنجینا نہیں پڑھا تھا کہ اللہ کریم نے کرم فرمایا کہ وہ جو پیمنٹ میری 1,00,000 روپے پھنسی ہوئی تھی، اللہ کی رحمت سے وہ پیمنٹ مجھے موصول ہوئی، اور اس کے بعد میں نے اس پیمنٹ سے اپنے قرض کی ادائیگی کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو درود تنجینا کا ورد ہر طرح کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، ہر طرح کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے مجرب المجرب کا درجہ رکھتا ہے. اب ہم چلتے ہیں درود تنجینا کے وظائف کی طرف. دیکھیں، اگر آپ نا اپنی پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کرنا چاہتے ہیں نا، سب سے پہلا کام آپ یہ کریں کہ 1000 مرتبہ درود تنجینا کا ورد کروائیں. اور اس میں اگر آپ خود 1000 مرتبہ درود تنجینا پڑھیں بہت ہی اچھی بات ہے. اگر بالفرض نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں، ایسا کریں کہ آپ جو ہے وہ کچھ لوگوں کو جمع کریں اور جو ہے نا سب مل کر درود تنجینا پڑھیں، یا آپ کی گھر کی خواتین کچھ خواتین کو ملا کر، محلے کی رشتہ داروں کی خواتین یا کچھ بھی جو اپنے پڑوسی خواتین ہوں ان کو جمع کریں اور مل کر سب جو ہے وہ درود تنجینا کا ورد کریں. اللہ کی رحمت جو ہے وہ مقدر بنے گی، بڑی سے بڑی پریشانی اس کی برکت سے دور ہو جائے گی. اور اگر کوئی شخص صرف 300 مرتبہ درود تنجینا کا ورد کرنے کو اپنا معمول بنا لے، یقین مانیے ساری زندگی پھر اسے کسی وظیفہ کو پڑھنے کی حاجت نہیں ہے. ساری زندگی اسے کسی وظیفے کی حاجت نہیں پیش آئے گی. یہ ایک وظیفہ ہی اسے دنیا اور آخرت کی حاجات کی تکمیل کے لیے بہترین وظیفہ ہوگا. اور اگر کسی لڑکے یا لڑکی کی شادی نہ ہوتی ہو، مگنی نہ ہوتی ہو، یا رشتے والے آتے ہوں اور دیکھ کر چلے جاتے ہوں، کہیں بات طے نہ پاتی ہو، یا بات تو طے پا جاتی ہو لیکن منگنی ٹوٹ جاتی ہو، تو اس مقصد کے حصول کے لیے، اچھے رشتوں کے حصول کے لیے 100 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اور 100 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد درود تنجینا کا ورد کریں. اور جب یہ عمل شروع کریں نا، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں اللہ کی رحمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اس عمل کو کرنا شروع کریں، اور اس کے بعد شادی کی تیاریاں شروع کر دیں. بھلے کہیں رشتہ نہیں ہوا، آپ رزلٹ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے. اللہ کی رحمت مقدر بنے گی، اچھی جگہ سے اچھے رشتے بھی آئیں گے، اور جو ہے وہ اچھی جگہ بات بھی اللہ کی رحمت سے بن جائے گی. اچھا، اسی طرح اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، بات نہیں مانتی، بدتمیزی سے پیش آتی ہے، گستاخیاں کرتی ہے، زبان درازی کرتی ہے، بہت برا بیہیو کرتی ہے، لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کر دیتی ہے، یا منشیات میں مبتلا ہے، جوے کی لت میں مبتلا ہے، یا کسی بھی طرح کی ایسے مسائل، ایسی بیماریاں کہ جو معاشرے میں رسوائی کا سبب بنتی ہیں، ان میں مبتلا ہے، تو درود تنجینا آپ جو ہے وہ ان کا تصور، ان کو سدھارنے کی نیت سے آپ نے درود تنجینا پڑھنا ہے. اور دن میں کوشش کریں کہ 300 مرتبہ درود تنجینا پڑھیں. اگر 300 نہیں پڑھ سکتے تو ایک تصویر درود تنجینا کی اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کریم آپ کے اولاد کو سدھار دے، آپ کا فرما بردار بنا دے، اور ان کی تربیت اچھی ہو جائے، اور وہ روحانیت کی طرف مائل ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں. تو درود تنجینا اس نیت کے ساتھ پڑھیں، اور اگر پاس ہو تو ان پر دم کریں، نہیں تو تصور میں دم کر دیں. اللہ کی رحمت سے آپ کی اولاد سدھر جائے گی. اچھا، اسی طرح اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ اس کی معاملات ایسے ہوں کہ روحانی، جسمانی، اثراتی، جناتی بیماریوں میں مبتلا ہو، اور ہر طرح سے علاج جو ہے وہ کروا کر دیکھ لیا لیکن شفا نہیں ملتی، اور جو ہے نا وہ مرض جو ہے وہ ڈائگنوس نہیں ہوتا، ہر طرح سے کوشش کر لی، مرض ڈائگنوس نہیں ہوتا. اللہ کی رحمت سے مرض ڈائگنوس ہو نہ ہو لیکن اللہ کی رحمت مقدر بنے گی، شفا نصیب ہو. اور اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ اس کا کاروبار کولیپس ہو گیا ہو، کاروبار نہیں چلتا، ہر طرح کا تجربہ، ہر طرح کا ایکسپیریمنٹ کر دیکھ لیا، ہر طرح کا کاروبار کر کے دیکھ لیا، لیکن کہیں بھی کامیابی نصیب نہیں ہوتی، کاروبار نہیں چلتا، کہیں جاب نہیں ملتی، کہیں اچھی ارننگ نہیں ہوتی، تو اس مقصد کے حصول کے لیے درود تنجینا بہترین درود پاک ہے. اور میں آپ کو بتاؤں تو میری والدہ محترمہ کا فیورٹ درود پاک ہے، اور الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہمارے گھر ہر مہینے درود تنجینا کا ختم جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے، درود تنجینا پڑھا جاتا ہے، اور محلے کی خواتین آتی ہیں اور ہمارے گھر کی خواتین مل کر اکٹھے بیٹھ کر درود تنجینا کا ورد کرتی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا بھی الحمدللہ بزنس ہے،
تو سم ٹائمز یوں ہوتا ہے کہ کاروبار چل نہیں رہا ہوتا، تو جب ہم بعض اوقات بند ہے ذکر کرتے ہیں کہ آج کل کام شام تھوڑے ڈاؤن ہے، تو والدہ کہتی ہیں کہ اس دفعہ درود تنجینا نہیں پڑھوایا نا؟ دیکھا ہے، میں اس لیے کہتی ہوں کہ درود تنجینا میں کی کثرت میں سستی نہیں ہونی چاہیے، درود تنجینا کا ختم ہر مہینے ضرور ہونا چاہیے، اور پھر جو ہے وہ اگلے دن یا اس دن بعد درود تنجینا کا ختم ہمارے گھر پڑھا جاتا ہے، درود تنجینا کی کثرت کی جاتی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار چلے، کاروبار خوب ترقی کرے، رزق میں خوب خوب وسعت نصیب ہو، تو درود تنجینا 300 مرتبہ آپ جو ہے وہ اس کو پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیں، اللہ کی رحمت مقدر بنے گی۔ یا پھر ایک کام کریں، فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 21 مرتبہ درود تنجینا پڑھنے کو زندگی بھر معمول بنا لیں، اللہ کی رحمت سے رزق میں وہ وسعت نصیب ہوگی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ چاشت کی نماز بھی پڑھیے، اور درود تنجینا کی کثرت، اس کے وظیفے کی اجازت عام ہے، اور حصول برکت کے لیے کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کا پیارا پیارا نام یا درود پاک بھی لکھے گا، اور دیکھیں آپ نے درود تنجینا کی فضائل و برکات پر ویڈیو سنی، بہت امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، اور اللہ نے چاہا آپ اس کی کثرت کریں گے، آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ آپ ثواب کی نیت سے اس کو شیئر بھی کریں کہ دوسرے عاشقان رسول تک بھی یہ ویڈیو پہنچے اور اس کی کثرت کریں، اور اللہ کریم ان کی پریشانیاں بھی دور فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہر مسلمان کی پریشانیاں دور فرمائے، ہر مسلمان کی حاجات کو پورا فرمائے۔ جو بھی ہے میرا بھائی یا بہن کسی پریشانی یا مصیبت میں مبتلا ہیں، اللہ کریم ان کی مصیبت اور پریشانی دور فرمائے، ہر مسلمان کی جائز حاجت کو پورا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔